پھر وہ سبھی پکشی اپنا اپنا بھوجن لیتے ہیں اور گوری کو رسی سے باندھ کر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، پرنتو وہ سب ہمت سے کام لیتے ہیں۔ جنگل میں کئی دنوں سے بارشیں شروع تھی۔ اس بار تو جنگل میں بہت تیز برسات ہو رہی تھی۔ سبھی پکشی اپنے اپنے گھونسلوں میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ رانو چڑیا اپنے پتی اور اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گڑیا کے بابا، اگر ایسی ہی بارشیں ہوتی رہی تو کیسے چلے گا؟ اب تو 2 دن سے گڑیا نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ رانو، میں بھی یہی سوچ کر پریشان ہوں کہ اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ بابا، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ بھوک کے کارن اب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ گڑیا کی مما، اب مجھے جانا ہوگا، مجھے اپنی بیٹی کے خاطر جانا ہوگا۔ پرنتو ٹونو جی، باہر تو زوروں کی بارش ہے، آپ بھلا ایسی بارش میں کیسے بھوجن ڈھونڈ کر لائیں گے؟ میں اپنے پریوار کو بھوک سے مرتا بھی تو نہیں دیکھ سکتا۔ حالات جیسے بھی ہوں، مجھے اپنے پریوار کو بھوجن لا کر دینا ہی ہوگا۔ میں جلدی لوٹ کر آ جاؤں گا۔ ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ ایسے تیز بارش کی پرواہ کیے بغیر وہ بابا چڑیا اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ وہ بہت مشکل سے اڑتا ہوا کبوتر کے گھر کی اور جاتا ہے۔ وہ دروازے پر دستک دیتا ہے۔ کون ہے ایسی تیز بارش میں؟ کبوتر یار، میں ٹونو ہوں۔ کبوتر دروازہ کھولتا ہے اور ٹونو گھر میں چلا جاتا ہے۔ کبوتر یار، میری گڑیا کے پیٹ میں بھوک سے درد ہو رہا ہے۔ 2 دن سے ہم اسے کچھ کھانے کو نہ دے سکے، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے تو مجھے دے دو۔ یار ٹونو، میرے پاس تو تھوڑے سے سرسوں کے بیج تھے، وہ تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھائے ہیں۔ اگر تم تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو وہ بیج تم لے جاتے۔ پھر ٹونو چڑیا ناراض ہو کر میٹھو طوطے کے گھر کی اور جاتا ہے۔ میٹھو جی، آج شام تک ہمارے انڈے سے بچہ نکل آئے گا، اور اگر ہم نے اپنے بچے کو بھوجن نہ دیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ریالی، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ کوئی اور پکشی بھی تو نظر نہیں آ رہا پورے جنگل میں۔ اگر کسی کا ساتھ مل جاتا تو میں بھوجن لے آتا۔ میٹھو جی، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ تبھی وہاں پر ٹونو چڑیا آ جاتا ہے۔ میٹھو، میں کبوتر کے پاس گیا تھا کچھ کھانے کو لینے، لیکن اس کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ میری گڑیا بھوکی ہے، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بھائی جی، ہمارے انڈے سے تو بچہ باہر آنے والا ہے، لیکن گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ ہم تو خود بہت پریشان ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ ٹونو تم یہاں آ گئے۔ آپ کو دیکھ کر مجھے بھی کچھ حوصلہ ہوا ہے۔ چلو، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور ہم مل کر کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈتے ہیں۔ میٹھو، ہم جائیں گے کس دشا میں؟ ہم باہر کی طرف جاتے ہیں، کسی اونچی جگہ سے ہی بھوجن مل سکتا ہے، کیونکہ باقی تو پورے جنگل میں پانی ہی پانی ہے۔ پھر میٹھو طوطا اور ٹونو چڑیا وہاں سے اڑ جاتے ہیں۔ وہ ابھی تھوڑا دور ہی گئے تھے کہ ایک پیڑ کے نیچے کوا اور کوی کو بیٹھا دیکھ کر وہ دونوں وہاں جاتے ہیں۔ بھوجن ڈھونڈنے نکلے ہو کیا؟ ہاں گوری، بھوجن ڈھونڈنے ہی جا رہے تھے کہ آپ دونوں کو دیکھ کر یہاں آ گئے۔ ایسی بارش میں بھوجن ڈھونڈنا ایک بہت بڑی چنوتی ہے۔ اب تو ہمیں بھوجن پہاڑوں سے ہی مل سکتا ہے، کیونکہ وہاں ابھی تک بارش کا پانی نہیں پہنچا ہوگا۔ کوی یار، آپ بھی بھوجن ہی ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ ہم سب ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں، ایسے میرا خوف بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو پھر چلے ہم پہاڑوں پر ہی چلتے ہیں۔ پھر وہ سب اکٹھے وہاں سے اڑتے ہیں۔ وہ سب جیسے ہی پہاڑوں پر پہنچتے ہیں تو بارش اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ وہ سب ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ کالو جی، ایسی تیز بارش میں مجھے آسمانی بجلی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ گوری، کبھی تو کوئی اچھی بات اپنی چونچ سے نکال لیا کرو، کیوں ہمیں ڈرا رہی ہو؟ گھر میں بیٹھ کر بھی تو بھوک سے مرنا ہی تھا۔ اگر ہم اب باہر نکلے ہیں تو اوپر والا ہماری ضرور مدد کرے گا۔ تبھی کالو کوے کی نظر سامنے پانی میں پڑے ہوئے چاولوں پر جاتی ہے۔ وہاں تو ڈھیر سارے چاول تھے۔ بھوجن، ہمیں بھوجن مل گیا، وہ دیکھو سامنے چاول ہیں۔ وہ سب چاول دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسی برسات میں
चावल तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी थी। चलो जल्दी से चावल लेकर वापस अपने घरों को जाते हैं। नहीं मिठू, हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज है। जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी तो हम चावल लेकर घर चले जाएंगे। मुझे तो भूख बहुत ज्यादा सता रही है, आप यहीं बैठो, मैं थोड़े से चावल खा कर आती हूँ। गौरी, हम सब इकट्ठे जाते हैं, थोड़ी देर इंतजार कर लो। ना जी कालू, अब मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं होता। ऐसा कहते हुए गौरी कभी चावलों के पास जाती है और चावल खाना शुरू कर देती है। वो बहुत भूखी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी से चावल खा रही थी। तेज बारिश के कारण एक पत्थर पहाड़ से नीचे गिरता है और वो पत्थर सीधा गौरी कपी के पंख पर आकर गिरता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ। गौरी का शोर सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। गौरी, तुम्हारा पंख तो टूट गया है। गौरी का पंख तो बहुत घायल है। कव्वे, तुम यहीं बैठो, मैं और मिठू बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। जल्दी करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गौरी, हम यूं गए और यूं आए, बस तुम हौसला रखो, कुछ भी नहीं होगा। बुलबुल भी अपने घर में बैठी हुई थी, उसके पास भी भोजन खत्म हो गया था। वो भी भोजन को लेकर बहुत चिंतित थी। तभी टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता वहाँ आते हैं। बुलबुल बहन, जल्दी से हमारे साथ चलें, गौरी के पत्थर लग गया है और उसका पंख घायल हो गया है, गहरी चोट आई है। लेकिन कहाँ, ऐसी तेज बारिश में कैसे चोट लग गई गौरी को? हम सब मिलकर पहाड़ों से भोजन लेने गए थे कि गौरी के चोट लग गई। टुन्नू, भोजन तो मेरे पास भी नहीं है, क्या आपको भोजन मिला वहाँ पर? बुलबुल, वहाँ ढेर सारे चावल हैं, तुम भी ले लेना। फिर वो सब वहाँ से पहाड़ों की ओर जाते हैं। गौरी, मैंने पट्टी कर दी है, खून बहुत बह गया था, अब उड़ना नहीं है, अगर उड़ने की कोशिश की तो और भी खून बह जाएगा। दोस्तों, अब हम सब यहाँ से भोजन लेते हैं और गौरी को उठाकर घर ले जाते हैं। बेहतर यही है कि हम गौरी को रस्सी से बांधकर उठाकर ले जाएं। फिर वो सभी पक्षी अपना अपना भोजन लेते हैं और गौरी को रस्सी से बांधकर उठाकर ले जाते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, परंतु वो सब हिम्मत से काम लेते हैं। वो बारी बारी गौरी को उठा रहे थे। ऐसे ही वो सब गौरी कपी के घर पहुंच जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब ने हमारी इतनी मदद की। जब मैं घर से निकला तो मैं अकेला था, बहुत डर रहा था। जब आप सबका साथ मिला तो मुझ में हिम्मत पैदा हुई और इस तरह मैं अपने परिवार के लिए भोजन ला सका। जब तक हम सब इकट्ठे और साथ साथ हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं। गौरी भी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। आप दोनों अब भोजन लेकर जाएं, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। फिर टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता अपना अपना भोजन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो आज दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के लिए भोजन ढूंढ लिया था। बाबा आ गए, मामा देखो मेरे बाबा आ गए। हाँ गुड़िया, मैं आ गया, देखो मैं अपनी बेटी के लिए चावल लेकर आया हूँ। आप ठीक तो है ना? फिर टुन्नू चिड़ा अपने रास्ते की सारी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। हम पक्षियों की जिंदगी तो बहुत कठिन है, कभी सूखे का डर तो कभी बारिश का डर।